السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین و مشاہدین، آپ لوگوں کے سامنے لگاتار 2 ہفتے سے طلب علم کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی ہے، اور جو حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول ایمان کے اندر بیان کی ہے، اس کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ آج کا درس بھی اسی سے متعلق ہے، اور حدیث کا جو آخری ٹکڑے ہیں، الفاظ ہیں، ان کی انشاءاللہ شرح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء ہیں جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جو دین کے علماء ہیں، شریعت کے کتاب و سنت کے علماء ہیں، ان کی فضیلت کے لیے حدیث کافی ہے۔ یوں تو پورا قرآن علم کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت پر ہمارے لیے کافی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ آپ مزید کی دعا کیجیے، وقل رب زدنی علما، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ مال میں کسی اور چیز میں اضافے کی دعا نہیں کی گئی، لیکن علم میں اضافے کی دعا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سکھائی۔ قرآن کی ایک ایک آیت علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، پوری حدیث علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث یہی دونوں اسلام کا مصدر ہیں، اور اسلام دین علم کا نام ہے، لہذا یہ علم آپ کو قرآن و حدیث سے ملے گا، لہذا قرآن و حدیث پورے کے پورے علم ہیں۔ ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث الحمدللہ علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ ہمیں علم کی فضیلت کے لیے موضوع اور من گھڑت حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث جو انتہائی موضوع ہے، لوگوں بہت مشہور ہے کہ اطلبوا العلم ولو بالصین، کہ تم چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے تو اس کے لیے بھی علم طلب کرو، ایسی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی نہیں۔ یہ حدیث کافی ہے۔ کتنی حدیثیں، پوری حدیثیں علم کی فضیلت پر دعوت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم کا طلب کرنا ضروری ہے۔ وہ علم جس سے انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے، اور انسان پر جو جو عبادتیں فرض ہوتی ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو جانے۔ ایک آدمی فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مالدار کے لیے ضروری ہے۔ ایک انسان حج پر جاتا ہے، حج فرض ہو گیا، اس کے لیے حج کے بارے میں جاننا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ تو یہ علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ علم جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی بات کر سکے، ایمان، توحید، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، یہ علم تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے، اور اس کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ تو یہ حدیث علماء کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اس کائنات میں سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں، سب سے افضل بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، مقرب بندے انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہیں منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے، نور سے ان کو نہیں پیدا کیا جاتا ہے، بلکہ انسانوں میں سے ہوتے۔ جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب انسانوں میں سے تھے۔ تو یہ ان کے فضل کے لیے کافی ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا صحیح علم رکھتے ہیں، کتاب و سنت کا جو علم رکھتے ہیں،
وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء جو ہے دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے. کس چیز کا وارث بناتے؟ وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، وہ علم کا وارث بناتے، یعنی علم چھوڑ کر کے جاتے، وہ دین چھوڑ کر کے جاتے. لہذا اس دین کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. تو انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء، وہ سب سے جو ہے یعنی یہ ان کی فضیلت ہے اس میں کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء کرام. اور وہ جو علماء انبیاء ہوتے ہیں وہ دینار اور درہم مال چھوڑ کر کے نہیں جاتے، بلکہ وہ دین اور کتاب و سنت اللہ کے دین کا علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. اس سے بھی علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے. ایک شخص جس کو اللہ رب العالمین علم سے نوازا ہے، وہ اس آدمی سے جس کے پاس صرف مال ہے، علم نہیں ہے، چاہے دنیا کا سب سے زیادہ مالدار ہی انسان کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی فضیلت ہے. کیونکہ علم باقی رہنے والی چیز ہے، مال ختم ہو جانے والی چیز ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لا علم وللجہال مال. اللہ رب العالمین کی جو تقسیم ہے ہم اس پر راضی ہیں، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے. وَإِنَّ الْمَالَ يَبْقَى لَا يَزُولُ وَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ. مال ضرور بضرور ختم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزُولُ، لیکن علم باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. نفع بخش علم جو انسان چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے. کوئی کتاب لکھ کر کے گیا، وہ علم چھوڑ کر کے گیا، اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. تو مال ختم ہو جائے گا لیکن علم اللہ رب العالمین کا ختم نہیں ہوگا، جس کو اور اس علم کی فضیلت اور اس کا فائدہ رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے علماء کی فضیلت اور اہمیت شامل ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے. اور علم میرے بھائیوں ایسے نہیں ملتا ہے، علم کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مشہور ان کا شعر ہے، بہت بڑے شاعر بھی تھے، ادیب تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلیغ تھے. ان کا شعر بہت مشہور ہے. کہتے تھے، ان کا جو شعر ہے کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اے میرے بھائی علم 6 چیزوں کے بعد انسان کو آتا ہے. 6 چیزیں جن کے پاس ہوگی ان کے پاس علم آئے گا. سأنبئک عن تفصیلھا ببیانی، ان 6 چیزوں کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں. کون 6 چیزیں ہیں؟ وہ 6 چیزیں کیا؟ ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغت و ارشاد و استاذ و طول و زمانی. 6 چیزیں فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں ضروری ہیں دین کا علم یا کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے، خاص طور سے دین کا علم. کیونکہ کتاب و سنت میں جہاں بھی علم کی فضیلت بتائی گئی ہے اس سے دین ہی کا علم مراد ہے. جو بھی علماء کے بارے میں فضیلتیں آئی ہیں اس سے دین کے علماء ہی مراد ہے. جی کیا 6 چیزیں؟ ذکاء، ذہانت، انسان کے پاس ذہانت ہو، وہ بیوقوف نہ ہو، مسائل کو سمجھتا ہو، عقل رکھتا ہو اور سوجھ بوجھ اس کے پاس ہو. تو یہ پہلی شرط یا پہلی چیز بتائی. ذکاء و حرص، اور حرص یعنی جذبہ اور تڑپ، جنون کی حد تک انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ جب بھی اسے موقع ملے اللہ کے دین کا علم حاصل کرے. کوئی عالم آیا ہے اسے علم حاصل کرنا، یہ نہ سوچے کہ ہمارے آرام کرنے کا وقت ہے، فجر بعد سوتے ہیں، فلاں ٹائم سوتے ہیں، اس وقت درس رکھا گیا. نہیں کہ ہم درس کے اوپر اپنی نیند کو ترجیح دے دیں اور درس کے لیے نہ جائیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. حرص، انسان کے پاس تڑپ ہو، جذبہ ہو، تب جا کر کے انسان کو علم ملتا ہے. وہ اجتہاد اور محنت اور کوشش. علم ایسا ہے کہ بتاتے ہیں علماء کہ اگر آپ علم کے لیے سب کچھ دے دیں گے تب آپ کو بہت تھوڑا سا علم ملے گا. آپ سب کچھ دے دیں گے علم کے لیے تب آپ کو بہت معمولی سا علم ملے گا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یہ حدیث بھی کہ ایک حدیث سننے کے لیے ایک صحابی کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ سے دمشق تشریف لے کر کے گئے تھے. کیا بغیر محنت کی چیز ہو جائے گی؟ کتنی محنت کی انہوں نے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں برداشت کی، اور اونٹنی پر یا اونٹ پر سوار ہو کر کے وہ مدینہ سے اتنے دور کا سفر طے کیا جہاں جانے کے لیے انسان کو مہینہ درکار ہوتا ہے ایک حدیث سننے کے لیے. تو محنت بہت ضروری، اجتہاد بہت ضروری انسان کے لیے.
کہ انسان محنت کرے. وہ بلغہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کچھ دولت بھی ہو, کچھ مال بھی ہو, جس سے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر سکے. یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو پھر وہ حق بات کہنے کے لیے وہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. اس لیے اتنا مال انسان کے پاس ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. وہ ارشاد و استادی, اور بعض باتوں کے اندر آتا ہے وہ صحبت و استاذی, وہ استاذ کی صحبت, عالم دین کی صحبت, اس کی نگرانی میں رہے, اس کی رہنمائی میں رہے, اس سے علم حاصل کرے. یہ نہیں کہ کتابیں پڑھ کر کے علم حاصل کر لے. کتاب پڑھنے سے انسان کو علم نہیں ملتا ہے. اس لیے امام شافعی کا قول ہے کہ من کان شیخہ کتابہ کان خطہ اکثر من ثوابہ. جس کا شیخ اس کی کتاب ہو گئی, یعنی کتاب اس کا شیخ اور استاد ہوگی, تو اس کی غلطی زیادہ ہوگی اس کی درستگی سے. زیادہ غلطی کرے گا وہ, کیونکہ کتابوں کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے, اور وہ کون سمجھائے گا باریکیوں کو اور ان تمام چیزوں کے, ایک عالم دین سمجھائے گا اس کو. تو اس لیے استاذ کی رہنمائی ضروری ہے. بغیر استاذ کے علم حاصل کرنا, اگرچہ کتاب صحیح ہے, آپ صحیح بخاری بغیر استاذ کے آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. صحیح بخاری یا صحیح مسلم حدیث کی کتابیں, یا قرآن دیکھ لیجئے. آپ اگر بغیر علم کے, بغیر علماء کی رہنمائی کے آپ اگر قرآن کی تفسیر کا علم سیکھنا چاہیں گے, نہیں سیکھ پائیں گے. آپ ضروری ہے کہ آپ ان سے علم حاصل کریں. اور شیخ صالح فوزان کا ایک درس میں سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی بخاری پڑھ رہا تھا, اور ایک حدیث, اس سے پہلے بھی میں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث گزری, الحبۃ السوداء دواء من کل داء, کہ کلونجی, کالا دانہ جو ہوتا ہے, ہر بیماری کی دوا ہے. وہ اس میں ہر بیماری کا شفا ہے. کلونجی, الحبۃ السوداء, سودا مانے کالا اور حبہ مانے دانہ. لیکن اس نے کیا پڑھا, اس کو الحیۃ السوداء پڑھ دیا. بچے ہنسنے لگے, شاید یہ سن چکے ہیں اس سے پہلے, اور ماشاءاللہ عربی پڑھ رہے ہیں بچے, تو اتنا سمجھ ان کو آ گیا کہ اس نے کیا پڑھا, الحبۃ السوداء کی بجائے الحیۃ السوداء پڑھا. معنی بدل گیا, کالا سانپ ہو گیا. الحیہ صرف ایک نقطے کا فرق ہے بس. الحبہ مانے دانہ, اور الحیہ 2 اگر نقطے رکھ دیں گے یا سے تو سانپ ہو جائے گا. تو الحیۃ السوداء, کالا سانپ کیا ہے, بہتر, یہ ہر بیماری کا علاج ہے. اب وہ گیا کسی عالم سے, تو پڑھا نہیں اس نے, حدیث پڑھی اس نے, الحبۃ السوداء کی وجہ حیۃ السوداء پڑھا. باہر گیا, کالا سانپ ڈھونڈا جو ہے میدان میں, اور مارا, اس کو کھا لیا, آدمی مر گیا. تو بغیر استاذ کے جو علم حاصل کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا. ضروری ہے. صحیح بخاری صحیح پڑھ رہا تھا وہ, کیا بخاری شریف کے اندر کوئی بات غلط ہے؟ نہیں, ساری بات الحمدللہ صحیح. قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری, ساری حدیثیں صحیح, اس کے اندر ضعیف یا اسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی جو حدیث جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر. لیکن کمی کس چیز کی تھی؟ عالم کی کمی تھی. عالم سے اس نے حدیث نہیں سنی, عالم سے نہیں پڑھا, اس نے خود پڑھا اور گمراہ ہو گیا, مر گیا, دنیا سے ختم ہو گیا. جی ہاں. اور دنیا کا بھی کوئی علم انسان بغیر استاذ کے نہیں حاصل کرتا. تو یہ صحیح بخاری پڑھ رہا تھا, یہ معاملہ ہو گیا. تو انسان اگر ایسی کتاب پڑھے گا جس میں گمراہی ہے, ضلالت ہی ضلالت ہے, شرک ہی شرک ہے, اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں لوگ فضائل اعمال پڑھتے ہیں, زکریا صاحب کی فضائل اعمال, جس کے اندر شرک اور بدعات اور خرافات, جہالت سب بھرا ہوا اس کے اندر. بیماری کی دنوں میں انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی. جی ہاں, اس کتاب کو لوگ پڑھتے ہیں. جب صحیح بخاری کا پڑھنے والا بغیر استاذ کے گمراہ ہو سکتا ہے, تو یہ کتاب کے اندر تو گمراہی پائی جاتی ہے. اس کا پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا؟ تو کتاب صحیح ہے, پھر بھی استاذ کی رہنمائی ضروری ہے. بغیر استاذ کی رہنمائی کے انسان کو علم نہیں آئے گا. وہ صحبت و استاذی, اگر بغیر استاذ کے مل جاتا علم تو صحابہ, سلف صالحین, ائمہ, کتنا ان کی سیرتیں پڑھیے کہ علماء کے پاس جاتے تھے, ان کے سامنے جامع طلب مشتہ کرتے تھے, ان سے علم حاصل کرتے تھے. ان کی کتابیں پائی جاتی تھی, موجود تھی ان کی کتابیں موجود تھیں, لیکن انہیں سے ان کی کتابوں کو سامنے پڑھتے تھے, ان کے سامنے جا کر کے, اور وہ اصلاح کرتے تھے, بتاتے تھے. یہ چیز ہوتی تھی. کتابیں ان کی موجود ہے, لیکن پھر بھی ڈائریکٹ نہیں علم حاصل کیا. ان کے پاس گئے, ان سے پڑھا. امام صحیح بخاری کی کتنی روایتیں موجود ہیں. ایک طالب علم جاتے تھے, پڑھ کر کے سناتے تھے.
بہت ساری ان کی روایتیں موجود صحیح بخاری کی، تو ان کی بخاری موجود ہے لوگوں کے سامنے، لیکن جا کر کے ان سے علم حاصل کرتے تھے، جنہوں نے امام بخاری سے علم حاصل کیا پھر ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو علم استاذ کے بغیر انسان کو نہیں ملے گا، اگر انسان اس کے بغیر پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر آج تو کتاب بھی لوگ نہیں پڑھتے، انٹرنیٹ پر سرچ کر کے فتوے دیتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں انٹرنیٹ پر، یہی سب سے بڑی یونیورسٹی آج بنی ہوئی ہے، اسی سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور بڑے بڑے علامہ اور فہامہ اور اس طریقے سے بڑے بڑے مجتہد اور مفتی بن جاتے ہیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو ایک آیت بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے، اسی لیے آیت نہیں پڑھنا آتا، اس لیے آیتوں کے نمبر بتا دیتے ہیں، وہ ان کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ آیت یاد رہتی نہ پڑھنا آتا ہے، وہ اسی لیے نمبر بتاتے ہیں کہ سورت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں۔ یہ چیز صرف صالحین کیا نہیں تھی، وہ آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے تھے، آیتوں کے اندر اللہ نے برکت اور معجزہ رکھا ہے، الفاظ کے اندر معجزہ رکھا ہے، الفاظ کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، ان کو پڑھ تو نہیں سکتے، نہیں پڑھیں گے تو پول کھل جائے گا، اس لیے چیپٹر نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، فلاں نمبر فلاں، یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور کتنا بڑا علم ہے ان کے پاس، کوئی علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، اصل علم قرآن کی آیتیں اور صورتیں یاد کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آپ پڑھیے سلف صالحین کی کتابیں، کیا وہ ساری ان چیزوں حوالہ بھی نہیں دیتے تھے، قرآن کی آیتیں بیان کر دیتے تھے بس، حتیٰ کہ صورت نمبر بھی نہیں لکھتے تھے، آیت نمبر بھی نہیں لکھتے تھے، بعد میں اس کی تحقیق کی جاتی تھی تو نیچے لکھا جاتا تھا یہ صورت فلاں میں ہے، یہ فلاں صورت ہے، فلاں آیت ہے، یہ بعد میں علماء نے چیز کی، پہلے زمانے یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، وہ حدیثوں کو اور آیتوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو یہ اصل علم ہے، انسان قرآن کا علم رکھے، حدیثوں کا علم رکھے، اس کو پڑھ کر کے اس کو لوگوں کو سنائے بتائے، تو انسان اپنا عیب چھپانے کے لیے، اپنی کمی چھپانے کے لیے آیت نمبر صورت نمبر بتا دیتا اور سمجھتا ہے کہ بہت بڑا عالم ہو گیا ہے، وہ بہت بڑا مفتی بن گیا، یہ چیز نہیں ہے، یہ علم اصل علم کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ میں معجزہ برکت رکھا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے ترجمے میں کوئی برکت نہیں ہے کہ انسان ترجمہ کر دے تو قرآن کی برکت اس کو حاصل ہوگی نہیں۔ جی ہاں، تو یہ اصل چیز ہے میرے بھائی۔ امام بخاری، امام شافعی کیا فرماتے ہیں، وہ ارشاد و استاذ ہی، استاذ کی رہنمائی ضروری ہے۔ کون استاد؟ جو کتاب و سنت کا عالم، اس کی، اگر وہ استاد بھی گمراہ ہے تو ظاہر بات ہے گمراہ سے آپ کو کیا ملے گا، گمراہی ہی آئے گی۔ اگر آپ جو ہے ایسے کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے گئے جو گدلا ہے، جو پانی گدلا ہے تو گدلا ہی پانی تو چشمے سے نکلے گا نا، میٹھا پانی اس سے نہیں آئے گا۔ اس لیے بھی ضروری کہ انسان صحیح کتاب کا انتخاب کرے، صحیح علماء کا، کتاب و سنت کے علماء کا انتخاب کرے، ان سے علم حاصل کرے، ورنہ علماء تو موجود ہی ہیں، اور علماء دو طریقے کے، علماء سو اور علماء حق، یہ چیز ہمیشہ سے رہی اور قیامت تک یہ چیز باقی رہے گی۔ اور جب بھی ہم عالم کی، علماء کی تعریف کرتے ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں، تو کتاب اللہ سنت رسول کا علم اور جو کتاب اللہ سنت رسول کے علماء، ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ آپ نہ سمجھیں کہ ہر عالم کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، وہ عالم ہے جو ڈرتا، جس کے پاس عمل ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، وہ عالم ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول دو ہی چیز چھوڑ کر کے گئے، کتاب اللہ اور سنت رسول، بس، اور تیسری چیز نہیں چھوڑی انہوں نے، مال دولت نہیں چھوڑا انہوں نے، کتاب اللہ اور سنت رسول چھوڑا، لہذا جو اس کا عالم ہوگا وہی حقیقت میں عالم ہوگا۔ تو جب بھی علماء کی فضیلت بیان کی جائے، آپ قرآن میں پڑھیں، حدیث میں پڑھیں، سنیں، تو آپ کا ذہن ہمیشہ علماء حق کی طرف جانا چاہیے، ان علماء کی طرف نہیں جو دنیا کے اندر بدعتیں اور شرک اور کفر پھیلاتے ہیں، اور پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک شرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ علماء نہیں مراد ہیں، وہ تو گمراہی لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ وہ علماء سو ہیں، برے علماء ہیں، جنہوں نے دین کو بیچ دیا دنیا کے لیے، اور جو برے دعات ہیں، برے علماء ہیں، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کبھی لفظ علماء سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے آپ کو کہ وہ عالم لکھ دیا گیا، بلکہ ایسے لوگ جو برے علماء ہیں، علماء سو ہیں، ان کا نام چھوٹا سا لیکن القاب پورے صفحے کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے ان کے جلسے ہوتے ہیں، پوری ایک لمبی لائن ان کے القاب ہوتی ہے، مفتی الثقلین، امام الثقلین، فلانے فلانے، پتہ نہیں کیا کیا، پوری دو دو سطروں کے اندر ان کے نام کے القاب ہوتے ہیں، اور نام ایک چھوٹا سا ہوتا ہے۔ یہ پہچان بنی ہوئی ہے ان کی، اس لیے اس سے دھوکہ نہیں کہا کہ وہ بھی عالم نہیں، وہ اس دین کے عالم نہیں جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ یہ گمراہیاں بہت پھیل گئی ہیں آج کے زمانے میں، بہت زیادہ، بیچارے جو عامت الناس ہے وہ تمیز نہیں کر پاتے، لوگ جو ہے جھوٹی جھوٹی روایتیں پیش کر کے، اور عربی پڑھ دیں گے، کہیں گے کہ حدیث ہے، اور لوگ اسے حدیث سمجھ لیتے ہیں، عربی پڑھ دیا، سمجھ لیا کہ حدیث بن گئی ہے۔
یہ اس طرح کی جہالت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ آپ ان علماء کے ساتھ رہیں جو علماء حق ہیں، جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء ہیں. ان علماء کی رہنمائی میں رہیں. اور میں ہمیشہ بڑی وضاحت سرات کے ساتھ کہتا ہوں، جو اہل حدیث علماء ہیں، جو سلفی علماء ہیں، ان علماء کے ساتھ آپ رہیں، تبھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم آپ کو صحیح طریقے سے ملے گا. جی ہاں، کیونکہ وہی فرقے ناجیہ ہیں. تو استاذ کی رہنمائی، وہ استاد جو کتاب و سنت کے استاد ہیں، ان کی رہنمائی میں رہنا انسان کے لیے ضروری ہے. وہ طول و زمانی اور لمبا وقت آپ کو دینا ہے. یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک حدیث پڑھ لیں گے تو آپ عالم بن جائیں گے، یا اس طریقے سے چند صورتیں آپ نے یاد کر لیا علماء بن گئے، یا اس طریقے چند دروس اٹینڈ کر لیا آپ عالم دین بن گئے، فتویٰ دینا شروع کر دیا. نہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ آج بن گیا ہے ہمارا، کہ چند دروس سنتے ہیں اور چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. غلط ہے میرے بھائیوں یہ. تو اس کے لیے وقت دینا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے عمر کھپانی پڑے گی، تب جا کر کے علم ملے گا. یہ آج محنتیں ہم نہیں کرتے، اس لیے اللہ کے دین کا علم کم ہوتا جا رہا ہے. مال زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اس لیے کہ لوگ مال کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. پہلے علم زیادہ تھا کتاب و سنت کا، دین کا، پہلے علماء زیادہ تھے، لیکن اب علماء کم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم محنت نہیں کرتے. ہم محنت نہیں کرتے، اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. دنیا کی طرف ہماری جو ہے بھاگ دوڑ ہوتی ہے، علم کے لیے نہیں، کتاب و سنت کے لیے نہیں ہوتی ہے. اس لیے دین کا علم کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے. ان کا بہت مشہور قول ہے، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبرستان تک ہم علم حاصل کریں گے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. جی ہاں، کہ آپ 20 سال کے ہو گئے تو خلاص علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے. کتنے بڑے بڑے علماء ہمارے ہندوستان میں اور دنیا کے اندر بھی گزرے ہیں کہ 20 سال کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. امام امرتسری ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. 17 سال کے بعد. بہت اللہ نے ان کو ذہانت دے رکھی تھی. 17 سال کی ہوئی، اس کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا ان کا. امام یہ محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے بھائی، یہ ترجمہ ہے قرآن کا، 20 سال کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تھا. 20 سال کے بعد. اور 42 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی. صرف 22 سال ان کو عمر ملی تھی. لیکن دیکھیے کتنی کتابیں ان کی ہیں، کتنی، ہر کتاب کے پیچھے نام میں محمدی لگایا انہوں نے. صلاۃ محمدی، سیف محمدی، اور زکوٰۃ محمدی، صوم محمدی، پورا مکتبہ بھر دیا انہوں نے. 22 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں کتاب علم حاصل کرنا شروع کیا، اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا. اس کا ترجمہ کیا قرآن کریم کا، جو آسن بیان نہیں ہے جو یہاں سے شائع ہوتی ہے، وہ ترجمہ انہی کا ہے، علامہ محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اس کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا. آج ہم وقت نہیں دیتے، اس لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے، کم ہوتا جا رہا ہے علم. تو طول زمان، لمبی عمر انسان کو دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. جی، تو اس لیے میرے بھائی علماء بہت ہی، یعنی میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار ہے تو علماء ہی مالدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور اسلام نام ہے علم کا، اور اس کا علم علماء کے پاس ہوتا ہے. اس لیے علماء سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. اور اگر علماء علم کے ساتھ ساتھ مال بھی ہو جائے تو نور علی نور ہے. الحمدللہ بڑے بڑے علماء گزرے، ان کے پاس علم بھی تھا، مال بھی تھا. امام بن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بادشاہ تھے، وہ شہزادے تھے امام بن حزم رحمۃ اللہ علیہ. صحابہ میں بھی دیکھے کتنے بڑے بڑے جو ہے مالدار تھے. اس طریقے سے بعد کے علماء بھی دیکھیے آپ. الحمدللہ امام ذہبی، ان کو اس لیے ذہبی کہا جاتا ہے کہ سونا، ان کے والد جو ہے سونے کا کام کرتے تھے. ان کے جو ہے تھے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے علماء. اور الحمدللہ آج یہ شرف اور فضیلت اگر کسی ملک کو حاصل ہے عربوں میں، خاص طور سے مملکت سعودی عرب کا، الحمدللہ آپ دیکھیے ان کے پاس علم بھی ہے، علماء بھی ہے، الحمدللہ، وہ مال بھی ان کے پاس موجود ہے. اللہ نے دونوں نعمتیں انہیں دے رکھی ہیں الحمدللہ. بڑے بڑے علماء، ان کے پاس کافی مال بھی ماشاءاللہ اللہ نے دے رکھا ہے. جی ہاں، کہ نور اللہ نور ہے. لیکن اگر کوئی فقیر عالم دین ہے تو جو بلین اور ٹریلین کا مالک ہو، اس سے زیادہ مالدار ہے وہ فقیر عالم جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم رکھتا ہے. لیکن ہماری بڑی کمزوری یہ ہو گئی کہ علماء کے احساس کمتری کا شکار ہو گئے. مال کی طرف ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. حالانکہ مال ختم ہو جانے والی چیز ہے، فنا ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گا مال. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کا علم باقی رہے گا، اور اس کا فائدہ انسان کو آخرت کے اندر بھی ملے گا. جنت تک آپ کے ساتھ رہنے والی چیز ہے یہ.
تو اس لیے علماء کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. علماء خیر کا ذریعہ ہیں، برکت کا ذریعہ ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل ملتا ہوتا ہے. اس لیے ان کی قدر کیجیے، ان کا ادب کیجیے، ان کا احترام کیجیے. یہ بہت ضروری ہے. ان کا ادب اور احترام علم کا احترام ہے. ان کی توہین علم کی توہین ہے، کتاب و سنت کی توہین ہے. اس لیے جو کتاب و سنت کے علماء ہیں ان کی قدر کیجیے اور ان کا ادب احترام کیجیے، ان سے علم حاصل کیجیے. تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ وہ علم کے وارث بنا کر کے جاتے ہیں، دینار اور درہم نہیں چھوڑتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار درہم نہیں چھوڑا. چاہتے تو آپ کے پاس آپ دنیا کے سب سے مالدار انسان ہو جاتے. آپ کے پاس پیش کیا گیا کہ آپ بادشاہ بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا بندہ اور عابد بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ نے اللہ کا بندہ اور عابد اور عبادت کی زندگی کو ترجیح دی اور اس طریقے سے آپ نے مال کے لیے کچھ نہیں کیا. جی تو اس طریقے سے یہ چیز ہے کہ علم وارث جو ہے، علم چھوڑ کر کے علماء اللہ کے انبیاء جاتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحد وافر، جو اس کو لے گا اخذ بحد وافر، بڑے نصیبے والا انسان ہے. وہ بہت خوش نصیب ہے، سعادت مند انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے. خوش نصیب انسان ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا علم کن کو دیتا ہے؟ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے. مال تو سب کو ملتا ہے، لیکن علم دین کا، کتاب اللہ سنت رسول کا، ان کو ملتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. جی ہاں، تو مال تو ہر ایک کو ملتا ہے. مال تو غیروں کے پاس اور زیادہ ہے، دشمنان اسلام کے پاس اور مال ہم سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ جو ہے یہ نہ ہو جاتا کہ لوگ آزمائش کے اندر پڑ جائیں گے تو ہم ان کے گھروں کو، دیواروں کو، دروازوں کو، کھڑکیوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتے غیر مسلموں کے. تو مال تو اللہ سب کو دیتا ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، لیکن علم اللہ تعالیٰ کا ان کو ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، اور اللہ کے دین کا علم حاصل کیا. اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہوگی لہذا علم حاصل نہیں کریں گے. جی، علماء کے ساتھ رہیے، علماء سے رابطے میں رہیے اور ان سے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہی اصل چیز ہے. علم اگر بغیر عمل کے ہے تو بال جان ہے وہ. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، خشیت یہاں عمل بیان کیا گیا. اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو علم وبال جان ہے وہ، اور وہ جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو پہلے لوگوں میں داخل کرنے والوں میں سے وہ بھی ہوگا. 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس میں سے قاری اور عالم بھی ہوگا جس کے پاس صرف ریاکاری ہے. لہذا عمل ضروری ہے علم کے لیے. علم آنے کے بعد انسان کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور عمل کرتے علم باقی رہتا ہے، عمل نہیں کرتے علم ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں ان علماء کی بات ہو رہی جو کتاب و سنت کے علماء اور اس طریقے سے عمل کرنے والے علماء، ان کی باتیں ہو رہی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے. اس کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جو کچھ بھی ہم حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.